ہوگا رات 15 ہوگی، اس رات کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کو حدیث پاک میں نصف شعبان کی رات کہا گیا، اور یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ بچے وہ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، آواز نہیں آئی بچے کسی دی، چپ کر کے خاموشی نال بیٹھ جاؤ، جڑے آ رہے ہو بیٹھ جاؤ چپ کر کے۔ شب برات 14 دن کو ہوتا ہے، رات کو 15ویں ہوتی ہے، اس رات کی عبادت کی جاتی ہے، دن کو صبح روزہ رکھا جاتا ہے جو رکھ سکے، تو بہت فضیلت والی رات ہے۔ آج اسی کی فضیلت بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس رات کو ہم عبادت کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی اس جامع مسجد میں شب برات والی رات شب بیداری کرتے ہیں، رات کے وقت جاگتے ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، پھر قبرستان میں حاضری دیتے ہیں۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا، مسجد میں رونق ہوگی، سب آپ آئیں، مسجد میں نفل بھی پڑھے جائیں گے، بتایا جائے گا، اور بیان بھی ہوگا، ذکر اذکار بھی ہوگا، اس کے بعد پھر قبرستان میں جائیں گے، جو قبرستان میں ہمارے رشتہ دار دوست احباب آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی خصوصی طور پر اس رات کو انشاءاللہ، بفضل خدا زندگی رہی۔ تو پہلے اس رات کی فضیلت سن لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ رات کیسے گزاری اور اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مختلف طرح سے روایت ہے کہ جب شب برات آتی ہے، 15 شعبان کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق جو اس کی شان ہے، اس شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ اپنی شان کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگ لے، سبحان اللہ، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات مانگنے والا آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں آج کی رات عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے کہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو آج رات۔ اور یہ رات نبی پاک علیہ السلام نے کیسے گزاری کہ آپ بھی ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد آپ باہر نکل گئے، میں سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے، میں پیچھے پیچھے چل پڑی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور میری طرف جب دیکھا دیکھ کر فرمایا عائشہ تو نے کیا سمجھا کہ میں نے کہ تیری کوئی حق تلفی کرنے لگا؟ یا رسول اللہ میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا نہیں، تجھے پتہ نہیں آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کا اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف میں، اور بنو کلب ان کی بکریوں کے ریوڑ اتنے زیادہ تھے، اتنے اجڑ سن بکریاں دے، پنجابی بچ ہی کہہ لو کہ انہاں دیاں ہزاراں لکھاں بکریاں بیڑا ہونیاں سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب کسی کو سمجھانا چاہتے نا
تو مثال دیا کرتے تھے. یہ حضور کا طریقہ تھا کہ اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام مثال دیا کرتے تھے. آپ نے مثال یہ دی، فرمایا کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے مدینہ شریف میں، وہ قبیلہ جو تھا، ایک تو قبیلہ بہت بڑا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ اس قبیلے کے لوگ جدی پشتی بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے بہت زیادہ ریوڑ تھے، اجڑ تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی ان کی بکریاں ہیں نا، ان بکریوں میں جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس رات کو میری امت کے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اب ایک جملہ اور میرا سنیں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا. اب پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ بنو کلب کی بکریاں کتنی ہیں اور ان بکریوں کے بال کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، نبی پاک علیہ السلام بکریوں کے بالوں کو بھی جانتے ہیں، ایک بکری کے بال گن نہیں سکتے بندے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنو کرب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے جتنے بال ہیں، ان سے بھی زیادہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے مسلمان. اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہر بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. سادہ کر کے اور بتا دوں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی ہر کام فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے. یہ جو 15 شعبان کی رات آنے والی ہے نا، اس رات کو، اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جتنے لوگوں کی موت واقع ہونا ہے، ان کا نام زندگی کے دفتر سے نکال کر موت کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے. اس بندے نے اس شعبان سے پہلے فلاں دن فلاں جگہ پر اس کی موت ہو جائے گی. جتنا اللہ نے رزق دینا ہے وہ فرشتوں کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کو اتنا رزق کے سال میں دیا جائے. تو مسلمانوں کیا یہ خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خود بھی کہ کیا میں چاہتا یہ ہوں کہ ادھر میری اجل لکھی جا رہی ہو اور ادھر میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. ہمارا نام ادھر رب کی بارگاہ میں پکارا جا رہا ہو اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جتنے سال میں ہم نے اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے اس رات کو پیش کی جاتے ہیں، فلاں بن فلاں نے یہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، سمجھ لیں کہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ کچھ راتیں ہمیں دے دی کہ ان راتوں میں ہم عبادت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیر سا ثواب عطا کر دیتا ہے. لیکن ایک رات کی عبادت جو ہے نا، وہ کئی ہزار مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے، جس طرح کہ لیلۃ القدر کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. اسی طرح شب برات کی بھی بڑی فضیلت ہے. یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پچھلی امتوں کے احوال کو دیکھا نا، ملاحظہ کیا، تو پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. کسی کی 500 سال، کسی کی 900 سال، 1000 سال. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی ہوئے ہیں، انہوں نے کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے. اب 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا ہے تو عمر آپ اندازہ لگا رہے ہیں، عمر تو اس سے بہت زیادہ ہوگی. 950 سال اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اور ان کی عبادت کو دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ وہ امتیں اتنی زیادہ عمر والی، ظاہر ہے کہ جتنی ان کی زیادہ عمر ہوگی اتنی ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں، مولا یہ پچھلی امتیں جو ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے عبادت بھی بہت زیادہ کی ہے، اور تو وہ میری امت سے عبادت میں تو بڑھ جائیں گے، ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے عبادت بھی بہت زیادہ کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے
محبوب پریشان نہیں ہونا، تمہیں میں کچھ ایسی راتیں عطا کر دوں گا، تیرا ہوتی ایک رات عبادت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی 100 سال عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیں یہ وہ رات ہے شب برات والی رات اور لیلۃ القدر 27ویں روزے والی رات، جو 26 رمضان کو رات آتی ہے، صبح 27واں روزہ ہوتا ہے۔ رمضان بھی بہت قریب آ گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر رمضان مبارک کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ جو راتیں ہمیں ملی ہیں نا، یہ حضور کا صدقہ ملی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ کی وجہ سے ہمیں یہ رعایت دی گئی ہے کہ ہم ایک رات عبادت کریں نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ایک رات عبادت، جس رات کو سارے معاملات کا حساب ہوتا ہے، وہ رات شب برات ہے، نصف شعبان کی رات، 15ویں رات، دن کو 14 ہوتا ہے، رات کو 15 ہوتی ہے، اور ایسی راتوں میں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ مختصر بات یہ کہ جب زندگی میں ہمیں ایسی کوئی رات میسر آ جائے، مل جائے، تو ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک کر پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی راتوں میں ہمیں توبہ کا موقع دیا جائے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے گار ہیں، حق ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسی رات اگر زندگی میں ہمیں مل جائے، شب برات جیسی رات، تو ہمیں فوراً رات کو جاگ کر عبادت کر کے، رو رو کر تلاوت کر کے ہمیں اپنے رب کو منا لینا چاہیے۔ رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ جب بخشنے میں پہ آتا ہے نا تو ہماری تھوڑی سی کوشش کو بھی وہ بڑا لے لیتا ہے اور ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن ایک روایت میں آیا کہ ایک بندہ، ایک شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے گا، اللہ فرمائے گا کہ دیکھ خود پڑھ تو نے کون کون سے گناہ کیے۔ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے اعمال کی کتاب تیار ہو رہی ہے، نیک اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، برے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، یہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں دی جائیں گے۔ نامہ اعمال ہر بندے کے ہاتھ میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو کہ دیکھ اپنے گناہوں کی فہرست اور لسٹ تو خود پڑھ کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا رہا، کتنے گناہ تو نے کیے۔ اب جو بندہ وہ اپنے گناہوں کی فہرست دیکھے گا نا، وہ کتاب کھولے گا تو لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہوگا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑ کر نا چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنے لگے گا، یعنی کہ جڑے بڑے بڑے گناہ اس کیتے سن نا، وہ جدوں مرنا تو وہ چھڑ دے، وہ لین چھوڑ دے، اگے چھوٹے گناہ جتھے آن وہ لین پڑھنا شروع کر لو، یعنی کہ بڑے بڑے گناہ وہ خود پڑھ نہیں سکتا، اتنے اتنے اس نے گناہ کیے ہیں کہ وہ خود پڑھ نہیں رہا، چھوٹے گناہ پڑھ رہا ہے صغیرہ، اور جو بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور اس کی شرمندگی کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، جو تو نے گناہ پڑھے ہیں نا، میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کرے گا مولا ابھی میں نے تو بڑے بڑے گناہ پڑھے ہی نہیں، میں نے چھوٹے چھوٹے پڑھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ میرے بھائیوں، جب ہم توبہ کر لیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اس رات کو بھی اگر کسی کی بخشش نہیں ہوتی تو 4-5 بندے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، ایسے لوگ، قطع تعلق رکھنے والا، اور جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں
جو توبہ نہیں کرتے ان کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں اس رات کو معمولی رات نہیں لینا چاہیے، زندگی میں اگر مل گئی ہے تو اس کو نعمت سمجھے، بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ رات کو مسجد میں محفل بھی ہوگی، ذکر اذکار بھی ہوگا، نوافل بھی پڑھے جائیں گے، اور پھر ہم ہمیشہ اپنے قبرستان میں جاتے ہیں، جو فوت شدہ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ کیلے کیلے جا سکے تو کیلے کیلے بھی جائیں، اس رات کو اپنے اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں، گھروں میں بھی ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، ختم پڑھیں، اور قبروں پر بھی جا کر ان کے لیے بالخصوص اس رات کو تو حضور سے بھی ثابت ہو گیا نا، میں نے جو پہلے حدیث سنا دی کہ 15ویں رات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں نبی پاک تشریف لائے، کچھ آرام کیا، پھر نکل گئے، تو میں سمجھی کہ حضور ہو سکتا ہے کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے، تو میں پیچھے پیچھے چل پڑی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک جنت البقیع میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو قبرستان جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی کے سامنے ساتھ ہے، تو وہاں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات ہے، میں اپنی امت کے لیے دعائیں بخشش کر رہا ہوں اور مرنے والوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اس رات کو تو نبی پاک علیہ السلام خود قبرستان تشریف لے گئے۔ یہ حضور کی سنت بھی ہوگی کہ حضور علیہ السلام شب برات کو خود قبرستان میں گئے اور مرنے والوں کے لیے، قبرستان والوں کے لیے دعائیں بخشش کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اپنے جو رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں بخشش کیا کریں، مغفرت کیا کریں۔ اور اس رات کے نوافل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی آپ پڑھ سکیں، لیکن ایک دو جو ہے نا مشہور ان کو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک نوافل ہے 8 رکعت، 8 رکعت نفل ہے، ان میں 11 دفعہ ہر رکعت میں کل شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص، اور یہ پڑھنے کٹھے ہیں، یعنی کہ 8 رکعت ایک ہی دفعہ نیت کرنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا واجب ہوتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، 2 رکعتوں کے بعد اتحیات جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھنا واجب ہے۔ تو یہ 8 نفل پڑھیں، 11 دفعہ کل شریف پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے جائیں، 8 مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں پیش کرے، دعا کرے۔ تو آپ کا فرمانا ہے جو بندہ یہ نفل پڑھ کر میرے بارگاہ میں پیش کرے گا، قیامت کے دن اس بندے کی میں شفاعت کروں گی۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت والے نفل ہے یہ 8 رکعت، کوئی ٹائم کوئی طرح وقت بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک مشہور نفل ہے 50 دفعہ کل شریف میں پڑھنا، وہ حساب نہیں لگا سکتے تو کوئی اس طرح لگا لے، 50 دفعہ کل شریف، وہ 4 رکعت ہے، اور صبح روزہ رکھے تو 50,000 سال کا اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے فضیلت والے نفل ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 8 رکعت تو بڑے آسان ہے، یہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لیں، ان میں 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کھول لیں، تلاوت کرتے رہیں، رات کو کوشش کریں ساری رات جاگنے کی، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے کریں، کیونکہ اس رات کو اللہ فرماتا ہے مانگ لو مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو ہمیں رب سے مانگنا چاہیے، اس رات رب سے مانگیں، پھر تلاوت کر لیں، نفل پڑھ لیں، اس کے بعد قبرستان میں جائیں، ان کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، اپنے رزق کے لیے کریں۔ اس رات کو ہمیں رب سے جتنا ہو سکے رب سے تعلق جوڑنا ہے اور رب سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس چاہے تو اس کے گناہوں کو بھی، اس رات کو ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو رب کی بارگاہ میں آ کر پکی توبہ کرے، یا اللہ جو ہم سے پیچھے گناہ ہو گئے وہ معاف کر دے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ تو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب پکی توبہ کریں گے نا تو رب معاف گناہ بھی کر دیتا ہے، تو چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ آخری بات سنا کے گفتگو ختم، وقت ہو گیا ہے، تو جا رہے تھے مدینہ شریف میں، آپ کا بڑا روب تھا، آپ جب بھی گشت کرتے نا تو جو ہے نا درہ ہاتھ میں رکھتے تھے،
درہ ہاتھ میں تھا، اور حضرت عمر کا روب بھی بڑا تھا، اور آپ جری شخص تھے، جا رہے تھے، گشت کر رہے تھے رات کے وقت، آگے دیکھے کہ نوجوان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، اس نوجوان نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں درہ بھی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑے گے نہیں، خلیفہ وقت ہیں، سخت ہیں۔ اب اس نے رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کی۔ بڑی مزے والی بات ہے، دل ہی دل میں توبہ کی، یا اللہ آج عمر کے درے سے مجھے بچا لینا تو ساری زندگی شراب بھی نہیں پیوں گا، گناہ بھی نہیں کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ یا اللہ آج بچا لے مجھے، یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ آج مجھے بچا لے عمر سے، ورنہ عمر تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اتنی بات کہہ رہا تھا، حضرت عمر آگے آگا، فرمایا جوان، اس نے بغل میں اس طرح بوتل کو رکھ لیا، فرمایا یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ جی حضور یہ جی امیر المومنین یہ سرکہ ہے، بس زبان سے نکل گیا ویسے ہی، یعنی کہ اس نے کوئی ارادہ تھا نہیں کہا، زبان سے نکل گیا، جی یہ سرکہ ہے۔ اب نے فرمایا ادھر پکڑا مجھے۔ حضرت عمر نے بوتل پکڑی، پکڑ کر ڈھکن کھولا، جب ڈھکن کھول کر سونگا تو واقعی وہ سرکہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، وہ سرکہ بن چکا تھا کہ جب بندہ کوئی بھی اللہ سے عہد کر لیتا ہے، اللہ سے پکی توبہ کر لیتا ہے، وہ شراب کو سرکے میں بھی بدل دیتا ہے۔ جس طرح اس رب نے شراب کو سرکے میں بدلا، اسی طرح جب ہم پکی توبہ کریں گے تو رب چاہے نا تو شب برات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب